وجہ میں بتاتا ہوں، سنو، وجہ میں بتاتا ہوں، والدین کے ساتھ تم نے کون سا سلوک کیا ہے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لو۔ جو تم نے کیا ہے اسی کو تم کاٹ رہے ہو۔ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر اللہ کا عقاب ہے، اس کی سزا ہے جو دی جا رہی ہے۔ والدین کے دل کو تم نے کتنا دکھایا ہے، اس کو کتنا سکون پہنچایا ہے، ہر انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے۔ اسی حساب سے تم سوچ لو کہ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون میں آئے، محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، والدین ہماری دنیاوی زندگی کا ظاہری سبب ہوتے ہیں۔ والدین پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اولاد کی۔ بہت ساری مشقتوں، تکلیفوں اور مختلف مراحل سے گزر کر کے والدین اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ بہت سارے والدین کی زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں کہ جب ان کا اپنا پیٹ خالی ہوتا ہے، اپنے تن پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، اپنے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، لیکن اولاد کی خاطر خود بھوکے رہتے ہیں، لیکن اولاد کے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ خود بیچارے پھٹا پرانا بوسیدہ پہنتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو حتی المقدور بہتر سے بہتر پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود بیچارے ننگے پاؤں چلتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے یہ انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ والدین، ایک باپ ہماری یہ جوانیاں، ہماری یہ طاقت، ہماری یہ قوت اور ہماری یہ سربلندی، ایک باپ کی پوری زندگی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اپنی بہترین جوانی کے ایام اس نے ہماری زندگی پر لٹائے ہیں۔ اس باپ نے اپنی پوری زندگی کی خوشیاں، اپنی ساری آرزوئیں، اپنی پوری تمنائیں، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ہماری زندگیوں کے پیچھے ہمارے والدین کی پوری زندگی لگی ہوئی ہے۔ اور پھر جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا، یہ اولاد کہتی ہے، ذرا سا جبین پر شکن پڑ جائے، خواہشات پوری نہ ہوں، والدین بیچارے کہیں مجبور ہو جائیں، ہماری تربیت کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہوں، ہمیں نصیحت کر رہے ہوں، ہمیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوں کسی معاملے پر، تو ہماری یہ اولاد، ہم ہی جوانی کی عمر میں ہوتے ہیں اور یہ جوش مارتا ہے خون، ہم کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کس حق سے بولتے ہو؟ کس حق سے بولتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر والدین کی احسانات کا تذکرہ کیا ہے، اور والدین کے تعلق سے گفتگو فرمائی ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ ہو چکا ہے
گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا استعمال کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مطلب تمہارے مجاز کے خلاف ہو جائے تو پلٹ جائے گا، کوئی حکیم صاحب حکمت نکال دیں گے، اس میں کوئی مفتی صاحب کوئی اور فتویٰ بدل دیں گے. نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے. کس چیز کا؟ تیرے رب کا. یہ فیصلہ ہے، اٹل ہے. کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اللہ کی عبادت ہوگی. اب اس میں کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مختلف ہیلے تلاشو، بہانے تلاشو، حکمت لاؤ اور فتوے لاؤ، چاہے جو کچھ لاؤ، ساری دنیا لے آؤ، یہ فیصلہ ہے کہ اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، کوئی اس کے علاوہ اس لائق نہیں ہے، اس کا سزاوار نہیں کہ اس کی عبادت ہو. اور پھر دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے. اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ مختلف، یہ ہماری اولادیں مختلف بہانے تلاشتی ہیں. جوانی کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہم بچپن میں تھے تو ابا نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا، تو اماں نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا، ہمیں وہ نہیں کیا، ہمیں یہ نہیں دیا، فلاں نے وہ کیا تھا، ہمارے ابا نے ہمارے لیے نہیں کیا. کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسی لیے جملہ استعمال کرتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے ان سب کی. اس نے سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے تو کرنا ہے. یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر والدین مشرک ہوں والدین، تم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، پھر بھی تمہیں یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا ہے کہ تم والدین کی شان میں گستاخی کرو. یاد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ امت، اللہ نے امام المحدثین بنا دیا، ایمان لے آئے، ماں مشرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات کہہ دیتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے، والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی نازیبا کچھ کلمات کہہ دیے. بڑی تکلیف ہوئی، بھاگے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ انہیں ایمان کی دولت سے نواز دے. انتہائی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ابو ہریرہ تم نے اپنی امی کو ڈانٹا کیوں نہیں، مارا کیوں نہیں، گالی کیوں نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی. والدین کے حق میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ کو اس بات کی گنجائش نہیں دی ہے، مطلب اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اس کو بدل دیں. اس نے سلوک کرنا ہے تو کرنا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے. والدین مشرک ہیں، ہونے دو، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ جائے گا، لیکن آپ کے والدین ہیں، آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اللہ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ یا دونوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. یہ زندگی بھی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. ایک بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے،
जिसे हम बच्चे की तरह पालते हैं, पूरी आसाइश देने की कोशिश करते हैं। क्यों? हमारी औलाद है, हमारा खून है, हमने पैदा किया है, इसीलिए ना उसकी बातें बड़ी मीठी लगती हैं। एक वक्त आता है कि वो जवानी की उम्र को पहुंचता है और फिर यही जिंदगी उसको फिर से बुढ़ापे की तरफ ले जाती है, यानी फिर से वो बच्चा बन जाता है। वालिदैन जो हमारे होते हैं बुढ़ापे की उम्र को जब पहुंचते हैं तो बिल्कुल बच्चों वाला जहन होता है, बच्चों वाला। एक बच्चे की हरकतें हमें खुशी देती हैं, लेकिन वालिदैन की हरकतें हमें तकलीफ देती हैं। हम भी उसी मरहले को पहुंचेंगे। तो ये जिंदगी है, ये बचपन से जवानी, जवानी से फिर बुढ़ापा। अल्लाह तबारक व तआला एक इंतहाई ज़ईफ़ी से, इंतहाई कमजोरी से उठाता है और बुलंदी, ताकत की बुलंदी को पहुंचाता है और फिर वहां से झुकाता है, इंतहाई कमजोरी की हालत को पहुंचा देता है। बचपन और बुढ़ापा एक जैसी जिंदगियां होती हैं। फर्क ये होता है कि बच्चे को हम पालते हैं खुशी से, लेकिन वालिदैन को अब तो ओल्ड एज होम है, लेके जाते हैं। चल भाई, कैसे होता है कि भैंस रखी हुई है घर में, गाय रखी हुई है ना, बूढ़ी हो जाए, दूध देने के काबिल ना हो, बच्चे देने के काबिल ना हो, कसाई को पकड़ा दो, है ना। वालिदैन बूढ़े हो जाए, ओल्ड एज होम में डालाओ। आज का माहौल, आज का समाज यही है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें तालीम दे रहे हैं कि अगर उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ न कहो, उफ न कहो, और ना ही उन्हें झिड़को, उन्हें डांटो नहीं, या ऊंची आवाज में। सीरुल मुहद्दिसीन किताब में पढ़ा था, औन बिन अब्दुल्ला एक असलाफ में से एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनके बारे में लिखा है उस किताब के अंदर कि एक बार उनकी वालिदा ने उनको आवाज दी, किसी कुछ काम में मशगूल थे, वालिदा ने आवाज दी और ये भी जवाब में जिस कदर ऊंची आवाज में वालिदा ने आवाज दी थी, जैसे बुलाया कि औन जरा सुनो, तो इन्होंने भी उसी तरीके से हाँ अम्मी जान, उतनी ही ऊंची आवाज में इन्होंने उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हुए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज वालिदा की आवाज से ऊंची हो गई हो। इस किताब के अंदर लिखा है कि उन्होंने उस शर्मिंदगी में 2 गुलाम आजाद किए अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में। आज हमारे यहाँ माहौल क्या है? हमारे असलाफ अपने वालिदैन की इज्जत किया करते थे। अल्लाह ताला ने तालीम यही दी है कि अगर ये बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, उफ न कहो, उन्हें डांटो नहीं, झिड़को नहीं कि वह जरा सा कुछ बात हो गई, जरा सा वालिदैन से। उमूमन हमारे नौजवानों का तो की त्योरी जो है, ये तो माँ बाप से तो चढ़ी ही रहती है, ये माँ बाप से उमूमी तौर पर चढ़ी रहती है इनकी त्योरी, गुस्से ही में रहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तालीम दी है कि अपने वालिदैन को डांटो मत, छिड़को मत, कुफ मत कहो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे नरमी से बात करो, उनसे नरमी से बात करो, नरमी के अंदाज में। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनके लिए नरमी और आजिज़ी के साथ अपने बाजू को बिछाए रखो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके हक में दुआ करो, इलाहुल आलमीन मेरे बचपने में जिस रहमत, जिस मोहब्बत, जिस शफ़क़त के साथ इन्होंने मुझे पाला है, इलाहुल आलमीन उसी तरीके से वैसे ही तू इन पर भी रहम फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर हमें तालीम दी कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन अल्लाह ने नहीं छोड़ा है। हुस्न सलूक का एक ऑप्शन है कि आपको उनके साथ हुस्न सलूक करना है।
انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اف نہیں کہنا ہے کہ غصے میں ہو گئے تو کچھ بھی بولیں گے والدین کو۔ اللہ نے وہ حق آپ کو نہیں دیا ہے، وہ حق آپ کو نہیں دیا اللہ رب العالمین نے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث الادب المفرد، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ به العقوبہ، کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، کوئی بھی گناہ آپ لے لیجئے، سوچ لیجئے، کوئی بھی گناہ، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے کرنے والے کی سزا میں جلدی نہیں کرتا دنیا کے اندر، یا تو دنیا میں اس کی سزا ہی نہیں دی جاتی ہے بلکہ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کی سزا دے گا، یا تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا انسان کو اسی دنیا کے اندر دی جاتی ہے، فوراً دے دی جاتی ہے اس کی سزا، لے یہ کر رہا ہے نا، لے ابھی لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البغی وقطیعۃ الرحم، ایک ظلم ہے اور دوسرا رشتوں کو توڑنا، ظلم اور رشتوں کو توڑنا، یعنی اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، آپ نے وہ سنا ہوگا نا بارہا کہ مظلوم کی دعا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، تو اللہ رب العالمین جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اور مظلوم کی زبان سے کوئی بد دعا نکلتی ہے، اللہ اس کو ڈائریکٹ سنتا ہے اور دے دیتا ہے، لے ابھی کا لے، دیر نہیں ہے اس میں۔ اور دوسری چیز، جب آپ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم اسے توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لے، اسی دنیا میں لے لے، آخرت کا انتظار نہیں ہے، لے، یہاں بھی لے وہاں بھی لے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک ظلم اور دوسری رشتوں کو توڑنا، یہ دو چیزیں ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں انتظار نہیں کیا جاتا، اسی دنیا کے اندر اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اور دوسری حدیثیں اس بات پر مزید وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ، جو شخص، جس شخص کو یہ بات خوشی دے، جو اس بات سے خوش ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، برکت ڈال دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے، وَلِيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھا دی جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلا مقام والدین کے ساتھ ہے، سب سے پہلا مقام۔ اگر ہم اس کو توڑتے ہیں، وہاں سے کٹتے ہیں، تو گویا کہ ہم صلہ رحمی کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ اور جب آپ صلہ رحمی، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو کاٹیں گے تو دنیا کے اندر ہی اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ وہ سزا کیا ہوتی ہے؟ احادیث کی روشنی میں جہاں فائدہ ہوتا ہے وہی نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے،
آپ کی رزق میں برکت ڈال دی جائے. آپ قطع رحمی کرو گے، والدین کو ستاؤ گے، ان کو ڈانٹو گے، جھڑکو گے، مارو گے. بلکہ اللہ رحم فرمائے. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک انسان جس کی والدہ 84 سال کی عمر کو پہنچ گئی تھی. کتنے سال کو؟ 84 سال کی عمر کو. اس کی ماں کی عمر کتنی؟ 84 سال. یعنی کینسر کی مریضہ. کینسر کی مریضہ. بیٹے نے امیر تھا. اس نے گھر کے کسی ایک کمرے میں، جیسے کنارے کا کوئی کمرہ ہوتا ہے تہ خانہ وغیرہ، اس میں لے جا کر کے ماں کو بند کر دیا. ایسی حرکتیں بھی اولاد کرتی ہے. اس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے. کیا؟ پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آج ہم پریشان ہیں نا. کوئی سکون سے دل سے کہو کہ میں پریشان نہیں ہوں. کہو میں پریشان نہیں ہوں. وجہ میں بتاتا ہوں، سنو. وجہ میں بتاتا ہوں. والدین کے ساتھ تم نے کون سا سلوک کیا ہے؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لو. جو تم نے کیا ہے اسی کو تم کاٹ رہے ہو. یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر اللہ کا عقاب ہے، اس کی سزا ہے جو دی جا رہی ہے. والدین کے دل کو تم نے کتنا دکھایا ہے، اس کو کتنا سکون پہنچایا ہے، ہر انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے. اسی حساب سے تم سوچ لو کہ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون میں آئے، صلہ رحمی کرو. چاہتے ہو کہ تمہاری رزق میں برکت ڈال دی جائے، چھوڑ دو دنیاوی معاملات کہ اگر میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں گا کلاش ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، ہمارے پاس نہیں رہے گا. اللہ کی قسم، اگر تم اپنے زندگی میں سکون چاہتے ہو، اپنے والدین کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو. اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا لازم کر لو. آج یہ مفادات کی دنیا اور یہ حالات جو ہم نے مفاد پرستی کے بنائے ہیں کہ ہماری بہن ہے بھوکوں مر رہی ہے، ہمارا سگا بھائی ہے بیچارے کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تمہاری کروڑوں کی دولت پر اللہ کی لعنت. کروڑوں کی دولت پر اللہ کی لعنت، کیونکہ وہ اللہ کی لعنت ہے ہی. کتنے لوگ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں بیچارے تو کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی، ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی. تم نے کیا کاٹا ہے؟ تم نے بویا کیا ہے؟ سوچو کہ تم نے کیا بویا ہے. جو بوگے، جو تم بوگے وہی کاٹو گے. تم نے اپنے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ والدین بیچارے گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں. کتنی ایسی اولادیں اللہ نے ان کو اس لائق بنایا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بس کوئی کسی میں پریشان ہے، کوئی کسی میں پریشان ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. اللہ کے بندو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر تم رشتوں کو کاٹو گے، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، بہنوں کے ساتھ ہو، ماں کے سے جو رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ ہو، یا باپ سے جو رشتے بنتے ہیں ان کے ساتھ ہو، اگر تم کسی بھی رشتوں کو کاٹو گے اللہ تعالیٰ تمہیں سکون نہیں دے گا. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور اس کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے، جس میں سب سے اولین والدین کے ساتھ اس میں سلوک ہے. پریشان ہو، اس پریشانی کی وجہ تلاش کرو. تمہاری زندگی اس کا تمہارے سامنے موجود ہے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں حضرات، نام نہیں لوں گا، بندہ آج بھی موجود ہے.
اس کی دکان تھی گھر سے تقریباً 2 ڈھائی 3 کلومیٹر کی دوری پر. موبائل کا دور ہے. والدہ اس کی کافی ضعیف تھی. والدہ کو جیسے کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا بیٹے کی محبت کا. اچھا بیٹا کوئی نیک نہیں تھا، میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، نہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بتا رہا ہوں. والدہ اس کو فون کرتی کہ بیٹا میں تجھے دیکھنا چاہے تو گھر پہ آ جا. 5 منٹ میں دکان پہ کتنے بھی گراہک کو بند کر کے آ جاتا تھا. ایسے کر کے قریب 4 سال تک اس کی دکان بیچارے کی ٹوٹ گئی، کیونکہ جب ہر دم بند کر کے بھاگے گا تو کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد اسی دکان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت دی، آج بھی وہاں کے لوگ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھا، اس کی والدہ کو دیکھا ہے، اس بات کی اس کو کچھ نہیں، اس کی والدہ کی دعا لگی ہے. اس کی والدہ کی دعا لگی ہے. آج بھی بے نمازی ہے، لیکن اللہ نے اس کو دنیا اتنی دی ہے کہ لوگ دیکھ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی ماں کی دعا لگی ہوئی ہے. تو والدین کی دعائیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور والدین کی بد دعائیں بھی. آپ سوچتے ہو نا کہ والدہ کے اماں سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، گالی دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہے نا. خصوصاً ہماری بمبئی کی اولادیں، یہ جب گھر جاتی ہیں تو یہ بالکل یہ سمجھتی ہیں بس میں ابھی آسمان سے اتر کے پہنچا ہوں. ان کی ہمارے نگاہ میں گاؤں والوں کی والدین کس کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے. اور اس کے بعد وہ وتیرے اور وہ ایسی کارنامے یہ اولادیں انجام دیتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ کہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نہیں بس دعائیں نکلتی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری زندگی تڑپتے ہو، پوری زندگی تڑپتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا. اور شکوے دنیا بھر کی کہ میں پریشان ہوں، میری کمائی میں برکت نہیں ہو رہی، تو فلاں نہیں ہو رہا، تو دما نہیں ہو رہا، تو ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا. اللہ کے بندو، اگر اللہ پر یقین ہے اور اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ حق ہے، تو یقین رکھو اس بات پر کہ جو تمہاری زندگیوں کی پریشانیاں ہیں نا، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسی کے بدلے میں تمہیں پریشانیاں مل رہی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، اب بھی بدل جاؤ، اب بھی بدل جاؤ. اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، ان کی بد دعائیں مت لو. اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں میں روشنی ڈال دے گا، تمہاری زندگیوں میں سکون بھر دے گا. اور اگر جڑ سے کٹ جاؤ گے کہیں سکون نہیں ملے گا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا ابن یسار ایک تابعی ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خصوصی شاگرد ہیں. عطا ابن یسار وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عراق سے، کہاں سے؟ عراق سے چل کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. کس لیے آیا؟ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ سوال کرتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، پیغام جاتے ہیں، قبول ہوتا ہے، رد ہوتا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا مجھ سے شادی کرنے سے، میرے ساتھ نکاح کرے، اس عورت نے انکار کر دیا.
ایک دوسرے آدمی نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا اور راضی ہو گئی اس بات پر کہ اس کے ساتھ شادی کر لے، تو پھر کہتا ہے کہ مجھے غیرت آ گئی۔ کیا کہا اس نے؟ کہا مجھے غیرت آ گئی کہ میرے ساتھ شادی کرنے سے ان نے انکار کر دیا، یعنی جلال میں آ گیا۔ ہمارے یہاں نہ ہوتا ہے خودداری جاگ جاتی ہے، داری جاگ گئی، تو کہتا ہے مجھے غیرت آ گئی اور میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ کیا کیا؟ اس عورت کو قتل کر دیا۔ کہتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فَهَلْ لِي مِن توبہ، اے صحابی رسول مجھے یہ بتا دو کہ میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ شرمندگی ہوئی ہے اپنے کارنامے پر، پوچھ رہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں امک حیۃ، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہتا ہے اللہ نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ، جا اللہ رب العالمین سے توبہ کر اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ کہتے ہیں عطا ابن یسار کی فذهب، وہ چلا گیا، وہ آدمی چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے سألت ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ لما سألتہ عن حیات امہ، ارے اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں آپ نے سوال اس سے کیوں کیا؟ اس نے تو مسئلہ کیا پوچھا ہے کہ میں نے ایک عورت کو پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا، مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس کی ماں کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہے تھے کہ تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، سنیے غور سے، گرہ باندھ لیجیے اس بات۔ کہتے ہیں انی لا اعلم عملا، اے عطا ابن یسار میں کوئی عمل ایسا نہیں جانتا ہوں اقرب الی اللہ من بر الوالدہ، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک والدین کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ میں کوئی عمل نہیں جانتا ایسا کہ جو اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والا ہو اور وہ عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر ہو۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی اگر تمہاری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ آج ہماری زندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دودھ کا دھلا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں نے اپنے والدین کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، میں بھی اسی زمرے میں شامل ہوں جس میں آپ ہیں، میں اپنی بھی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی بھی۔ اللہ کے لیے ہماری زندگیوں میں جو یہ انارکی پھیلی ہوئی ہے، ہماری زندگیوں میں جو یہ تکلیفیں پھیلی ہوئی ہیں، ہماری زندگیوں میں جو یہ مشکلات کھڑی ہیں، اگر ان کا حل چاہتے ہو اپنی جڑوں سے لگ جاؤ، والدین کے دامن میں چلے جاؤ، ان کے پلو میں سمٹ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے والدین کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں یہ موقع عنایت فرما کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔